حیا کیا ہے اور بے حیائی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کیا حیا تھی ہمارے بزرگوں میں کہ وہ محفلوں میں لمبے پیر کرنا بھی بے حیائی سمجھتے تھے، اور آج کل تو لوگ مسجدوں میں بھی لمبے پیر پھیلا دیتے ہیں۔ بلکہ لمبے پیر کیا، اب تو لوگوں نے مسجدوں کو گھر ہی بنا لیا، اس میں کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور نام دین کا، دین کی تبلیغ کا۔ مسجد کھانے پکانے کے لیے نہیں، مسجد پیر لمبے کر کے سونے کے لیے نہیں، اعتکاف کی حالت میں بطور مجبوری معتکف کو سونے کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی کیسے، پیر نہ پھیلے۔ یہ حال، یہ تعظیم مسجد کی۔ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادہم ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے پیر لمبے کر دیے، آواز آئی ابراہیم۔ بادشاہوں کے درباروں کا یہی ادب ہے۔ حیا آئی، پیر سمیٹے، پوری زندگی پیر نہیں پھیلا۔ آپ کے پیر اس وقت تو پھیلے جب آپ کو جنازے میں کفن پہنایا گیا تو آپ کے پیر لمبے کر دیے۔ غور فرمائیں، یہ حیا تھی۔ آج دین ہم سمجھ نہیں پا رہے، اصل دین ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ صحابہ کرام اللہ سے اس بات پر بھی حیا کرتے تھے کہ وہ مسجد کے اندر کسی مسلمان سے اتنا پوچھ لے کہ تیرا کاروبار کیسا ہے، اتنا بھی نہیں پوچھنا پسند کرتے تھے کہ تیرا کاروبار کیسا ہے۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ بھی دنیا کی بات ہے، اگر ہم یہ بات مسجد میں کریں گے تو یہ بھی بے حیائی ہوگی، لیکن کیا کریں، دین کھیل بن گیا، دین کو لوگوں نے تماشا بنا دیا۔ آئیے دین سیکھیے، مذہب سیکھیے، دین کی باتیں سیکھیے، اصل دین کی طرف آئیے، دین کے مغز کی طرف آئیے، اولیاء اللہ کی تعلیمات کی طرف آئیے، مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین کی طرف آئیے۔ دنیا تمہیں بے حیائی کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ ہاں اب تو صابن پر بھی گندی تصویریں، لوگ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، چلتے چلتے پوسٹر، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ارے سب سے حیا کرنے والوں، اپنے اللہ سے بھی تو حیا کرو، کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ لوگ بہت باحیا ہوتے ہیں، تو جو اپنے جیسا انسان اگر دیکھ رہا ہے تو ہم اس کے ادب میں، اس کی حیا میں گناہ نہیں کرتے، لیکن ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ سب سے حیا، خدا سے بے حیائی۔ کانوں میں ہیڈ فون لگا کر غزل سن رہے ہیں، عورتوں کی آواز میں، عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ آج کل ہمارے شہر میں لوگ مشاعرہ کرتے ہیں، تو مشاعرے کو کامیاب کرنے کے لیے شاعرات کا لانا ضروری، ایسا لوگ سمجھتے ہیں۔ شاعرات آئے گی، مشاعرے کامیاب ہوں گے، اور پھر وہ شاعرات آتی ہے میک اپ کر کے، اور اسٹیج پہ پھر تالیاں بجتی ہے، سیٹیاں بجتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں مشاعرہ کامیاب ہو گیا۔ مشاعرہ کہاں کامیاب ہوا، وہ تو جہنم کا ایندھن بن گئے۔ مشاعرے میں عورتوں سے غزلیں سننے والوں، دیکھو صحابہ کی حیا کا عالم کیا تھا۔ ایک دن ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، گھر میں قرآن پڑھ رہی ہے۔ ایک تو مومنوں کی ماں، کسی کے بیٹے 2 ہوتے ہیں، 10 ہوتے ہیں، 20 ہوتے ہیں، 50 ہوتے ہیں، 100 ہوتے ہیں، یہ وہ ماں ہے جس کے کروڑوں بیٹے ہیں، یہ وہ ماں ہے جس کے کروڑوں بیٹے ہیں۔ اور ہر ماں کا انداز یہ ہے کہ جو ماں کا بیٹا ہوگا اس سے عمر میں کم ہوگا، لیکن یہ وہ ماں ہے کہ کم عمر والے بھی اس کے بیٹے، زیادہ عمر والے بھی اس کے بیٹے۔ ارے شان تو یہ ہے کہ جو کسی کا بیٹا ہوتا ہے وہ باپ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ وہ ماں ہے کہ اس کا باپ بھی اس کا بیٹا ہے، اس کا باپ بھی اس کا بیٹا، یعنی ابو بکر صدیق بھی نسب کے اعتبار سے اما عائشہ کے باپ ہیں، اور ایمان کے رشتے کے اعتبار سے بیٹے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے، اور بڑے مزے میں کہا ہے، کہ پہلے بیٹی
پھر بنی ماں پیاری ام المومنین. جب تک حضور کے نکاح میں نہیں آئی تھی بیٹی تھی ابو بکر صدیق کی، لیکن جب حضور کے نکاح میں آ گئی تو اب ابو بکر کی ماں بن گئی. پہلے بیٹی پھر بنی ماں پیاری ام المومنین. دوہری نسبت، ایک سگائی، ابو بکر پیارے خلیل. یہ شان ہے اس اماں جان کی. وہ تلاوت کر رہی ہے. کون؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ تلاوت کر رہی ہے. صاحب قرآن سے جو قرآن پڑھتی ہے، پڑھنے میں اتنی مگن ہوئی، نہ چاہتے ہوئے لاشعوری طور پہ ان کی آواز اونچی 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 ہوتے ہوتے اونچی ہو گئی. اتنی اونچی ہو گئی اماں جان عائشہ کی آواز کہ گھر سے نکل کر باہر رستے پر سنائی دینے لگی. ایک صحابی وہاں سے گزرے تو دل صاف تھے ان لوگوں کے، حضور کی صحبت نے دل صاف کر دیے تھے. رک گئے کہ رسول اللہ کی زوجہ قرآن پڑھ رہی ہے، مومنوں کی ماں قرآن پڑھ رہی ہے، شاگردہ رسول قرآن پڑھ رہی ہے. رک گئے، قرآن سننے لگے. اللہ کا خوف غالب آ گیا، خشیت کے ساتھ گردن نیچے ہو گئی. حضرت فاروق اعظم غیظ المنافقین امام المجاہدین. یہ غیظ المنافقین اور امام المجاہدین صرف فاروق اعظم کا لقب ہے. وہ امام المجاہدین اور غیظ المنافقین جس کی تلوار سے کی جھنکار جب میدان میں سنائی دیتی ہے تو اللہ پاک قرآن میں آیتیں نازل فرماتا ہے. وہ امام المجاہدین اور غیظ المنافقین جس کے غیظ منافقین کے حوالے سے اشداء علی الکفار کی آیتیں نازل ہوتی ہے. اللہ اکبر. وہ امام المجاہدین اور غیظ المنافقین جب آئے، جسے دیکھ کر شیطان بھی رستہ بدل دیتا ہے، جسے دیکھ کر جس گلی میں عمر ہوتے ہیں اس گلی میں شیطان نہیں آتا. انہوں نے دیکھا ایک بندہ گردن جھکا کر کچھ سن رہا ہے. آپ کے کان میں بھی آواز آئی. آپ نے میرا کیوں کھڑا یہاں؟ اماں عائشہ کے حجرے کے پاس تو کھڑا کیوں ہے؟ اس نے کہا عمر دیکھو اماں عائشہ کتنا اچھا قرآن پڑھے. کہا اچھا تو عورتوں سے قرآن سنتا ہے؟ اور یوں ایک مکہ بنایا اور اس کے سینے میں مارا. چل یہاں سے، عورتوں سے قرآن سنتا ہے؟ مرد ختم ہو گئے قرآن پڑھنے والے، نکال یہاں سے. قرآن سننے والے صحابی، قرآن پڑھنے والی اماں جان فاروق اعظم نے مار دیا. انہوں نے سینہ سنبھالا، پہنچے حضور کی بارگاہ میں. حضور عمر نے مار دیا. آقا نے فرمایا کیوں مارا؟ اتنے میں فاروق اعظم آ گئے. حضور اس کو کہیے یہ عورتوں سے قرآن سننے لگا ہے. اماں جان عائشہ سے. سرکار نے میں آئندہ نہ سننا. اور پھر آقا نے فرمایا عائشہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، اس لیے قرآن پڑھنے میں آواز اتنی بلند نہ کرنا کہ تمہاری آواز گھر سے باہر نکلے. اور کہا کہ اے شخص عورت سے قرآن سننے کی اجازت نہیں دیتا. اگر قرآن پڑھنے والی مومنین کی ماں ہو جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو تو ان کے منہ سے قرآن سننا حضور نے منع فرمایا. تو جو ایسی گندی گلیز عورتیں جو بے پردہ اسٹیجوں پہ آتی ہو اور پتلے کپڑے پہن کر جسموں کی نمائش کرتی ہو، جن کی آنے پہ تالیاں بجتی ہو، لوگ ان کی یوٹیوب پر ان شاعرات کی غزلیں سن رہے ہیں، اپنے شہروں میں بلا کر انہیں غزلیں پڑھوا رہے ہیں. اللہ سے حیا کرو. جب کہیں عورت گانے والی موجود ہو اور وہاں پر سننے والے لوگ ہوں تو مسلسل دلوں پہ سیاہی اترتی ہے، نفاق اترتا ہے. لوگوں خدا سے حیا کرو. لوگ جو ہے یوٹیوب پر تنہائیوں میں عورتوں کی آوازوں میں غزلیں سن رہے ہیں، ہیڈ فون لگا کر گانے سن رہے ہیں. اللہ سے حیا کرو. جب قوم میں اس طریقے کی بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، خدا کا غضب نازل ہوتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے